بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ یہ ایک بڑی ہی خاص خبر ہے اور یہ امریکہ اور چین کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس خبر کو ایسے نہیں پڑھا ہوگا اور دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ اس کو بتا بھی نہیں رہا، اور نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ایک جو متھ بنی ہوئی ہے کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ یعنی اگر وہ سپر پاور نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کو اگر آپ سپر پاور کہتے رہیں گے تو دنیا بھر کی دولت اس ملک میں جمع رہے گی، لیکن جب آپ یہ بتائیں گے کہ کوئی آگے نکل رہا ہے تو پھر دولت جو ہے اس کا رخ اس طرف کو ہو جائے گا، اور دنیا بھر کے جو امیر لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، ان کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا۔ لہذا ایک خبر آئی ہے، جس اخبار میں خبر آئی ہے اس کا نام ہے یور ایشین ٹائمز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اس بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ چائنا نے اوورٹیک کر لیا ہے، یا چائنا آگے نکل گیا ہے امریکہ کی سب سے بڑی اکانومی سے۔ لیکن میڈیا اس کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ ایک سوال بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیلات میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کو کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں کرونا وائرس کے بعد جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، اور انہی خبروں میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چائنا بغیر کسی تنازع کے، متنازع ہوئے بغیر دنیا کی نئی معاشی سپر پاور بن چکا ہے۔ اور یہ یور ایشین ٹائم نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک 2020 کی رپورٹ ہے، ورلڈ اکنامک آؤٹ پٹ 2020 رپورٹ، یہ شائع ہو چکی ہے، جس کے اندر آئی ایم ایف نے تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی پی پی پی، اس کے حساب سے چین کی اکانومی امریکہ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جو اکانومی ہے پی 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 کے حوالے سے وہ ہے 20.8 ٹریلین ڈالر، جبکہ چائنا کی اکانومی ہے 24.2 ٹریلین ڈالر۔ چین اتنا آگے نکل گیا ہے امریکہ سے۔ بے روزگاری کا اگر آپ ذکر کریں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں، تو چائنا میں جو بے روزگاری ہے وہ 3.8% ہے، جبکہ امریکہ میں جو بے روزگاری ہے وہ 8% تک ہے۔ چائنا میں غربت 1.7% ہے، جبکہ امریکہ میں یہ شرح 10.5% ہے۔ جی ڈی پی امریکہ کی زیادہ ہے، امریکہ کی جی ڈی پی 22.32 ٹریلین ڈالر ہے، چائنا کی 14 ٹریلین ڈالر ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے، ستمبر 2020 کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکسپورٹ وہ جو چیزیں آپ نے دنیا کو بیچی ہیں، باہر بھیجی ہیں، تو ستمبر 2020 میں جو امریکہ نے ایکسپورٹ کی ہیں ان کی قیمت ہے 175.5 ارب ڈالر، جبکہ اسی مہینے میں چائنا نے جو چیزیں بنا کر دنیا کو بیچی ہیں، باہر بھیجی ہیں، ان کی قیمت ہے 239 ارب ڈالر۔ سپر پاور ہونے کا مطلب کیا ہے، اور امریکہ کب اور کیسے سپر پاور بنا تھا؟ بین الاقوامی امور اور سیاست کے ماہرین لفظ سپر پاور کی کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہیں، تاہم چند حوالوں سے اس بارے میں یکسانیت ضرور ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے طاقتور ممالک کے لیے گریٹ پاور کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ کسی ملک کے لیے لفظ سپر پاور کا استعمال سن 1945 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے لیے ہوا۔ عام فہم زبان میں بات کی جائے تو سپر پاور ایک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے جو معاشی، عسکری، ثقافتی، سفارتی طور پر طاقتور ہو۔ سپر پاور ملک میں یہ صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ جغرافیائی قید سے آزاد اور بیک وقت دنیا کے مختلف حصوں میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہو۔
اب اس اعتبار سے امریکہ آج دنیا کی سب سے بڑی اور کچھ ماہرین کے خیال میں واحد سپر پاور ہے۔ امریکہ کے اس وقت دنیا بھر میں 800 سے زیادہ فوجی اڈے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق امریکہ اس وقت عسکری اعتبار سے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو دنیا کے کسی کونے میں زمینی، بحری، فضائی یا خلائی جنگ کی منصوبہ بندی کر کے اسے کافی عرصے تک لڑ سکتا ہے۔ امریکہ مجموعی عالمی عسکری اخراجات کا 38% تک خرچ کرنے والا ملک ہے۔ امریکہ کے عسکری اخراجات سن 2019 میں $732 ارب تھے، جو کہ دوسرے نمبر پر آنے والے ملک چین سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ انڈیا اور روس کے مقابلے میں امریکہ 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ معیشت کی بات کریں تو بھی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ چین کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر اگر ہم مجموعی قومی پیداوار GDP کو دیکھیں تو امریکہ کے حصے میں اس وقت دنیا کی پیداوار میں سے تقریباً 1/4 سے کچھ کم آتا ہے۔ سفارتی اثر و رسوخ کے حوالے سے امریکہ کا اس وقت کوئی ثانی نہیں ہے۔ امریکی کمپنیاں دنیا بھر میں کام کرتی ہیں اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکی عقائد جیسا کہ جمہوریت کو عالمی سطح پر فوقیت حاصل ہے۔ امریکہ کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہنے کو جہاں امریکی فوج نہیں پہنچ سکتی وہاں بھی امریکی کوکا کولا کاروبار ضرور کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں لفظ برگر یا میکڈونلڈ سے لوگ شناسا نہ ہوں۔ CNN کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، دنیا میں کوئی چینل بھی اس سے زیادہ مقامات پر اپنی نشریات نہیں پہنچاتا۔ یا کون سا ملک ہے جہاں ہالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھی جاتی؟ امریکہ سپر پاور کیسے بنا؟ یہ کہانی کافی دلچسپ ہے۔ جب 18ویں صدی کے آخر میں امریکی کالونیوں نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تو امریکی اشرافیہ نو آبادیاتی نظام کے بالکل خلاف تھے۔ بطور صدر اپنے خطاب میں امریکہ کے بانیان میں سے ایک تھامس جیفرسن نے امریکی خارجہ پالیسی کے لیے یہ اصول وضع کیا تھا کہ امن، تجارت، تمام ممالک کے ساتھ ایمانداری سے دوستی اور کسی کے ساتھ بھی الجھنے سے گریز۔ مگر اپنے وجود کے ابتدائی 70 برسوں میں امریکہ براعظم شمالی امریکہ کے مشرقی کونے سے بڑھتا ہوا تقریباً پورے شمالی امریکہ تک پھیل گیا۔ امریکی پالیسی ساز اسے مینیفیسٹ ڈسٹنی کہتے تھے، جس کے مطابق امریکہ کو آباد کرنے والوں کا یہ حق تھا کہ وہ پورے براعظم پر پھیل جائیں اور بحر الکاہل سے بحر اقیانوس تک پہنچیں۔ اس پھیلاؤ میں براعظم کی مقامی آبادی کا کئی مرتبہ قتل عام کیا گیا۔ امریکی خانہ جنگی کے بعد ملک میں اس سوال پر کہ امریکہ کو دیگر دنیا کے معاملات میں دخل اندازی کرنی چاہیے یا نہیں، ایک شدید بحث چل پڑی۔ ایک طرف امریکہ نے روس سے الاسکا تو خرید لیا، مگر امریکی کانگریس نے گرین لینڈ حاصل کرنے کی کوششوں کو روک دیا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ امریکی رائے عامہ میں توسیع پسندی کے حق میں آوازیں بڑھنے لگیں اور آخر کار امریکہ اپنی پہلی جنگ کا حصہ بنا، جس میں کوبا کے معاملے پر امریکہ اور اسپین میں جنگ ہوئی۔ اس دوران امریکہ نے گوائم، ہوائی، سموا اور فلپائن کے بیرونی علاقوں پر قبضہ کیا اور خود ایک نو آبادیاتی پاور بن گیا۔ چند سال بعد امریکہ نے پاناما کینال کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم نے امریکہ کو عالمی سٹیج پر ایک اہم کھلاڑی بنا دیا۔ اس جنگ کے بعد یورپ کی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور امریکی معیشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس جنگ میں امریکہ داخل تو قدرے دیر سے ہوا، مگر اس کا کردار اتنا کلیدی رہا کہ امریکی صدر ووڈ ولسن نے لیگ آف نیشنز کی شکل میں عالمی سربراہی امریکی گود میں ڈالنے کی کوشش کی۔
مگر آئسولیشنزم یعنی الگ تھلگ رہنا ابھی بھی امریکہ میں مقبول تھا اور امریکی کانگریس نے لیگ آف نیشنز میں شمولیت نہ اختیار کر کے صدر ولسن کا ہاتھ توڑ دیا۔ ہٹلر کے عروج کے دوران امریکہ کی توجہ اپنے داخلی مسائل کی طرف رہی، کیونکہ 30 کی دہائی میں عالمی کساد بازاری نے امریکی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جاپانی سلطنت کے پھیلاؤ اور جرمنی کے عزائم کی وجہ سے امریکہ کو عالمی میدان میں اترنا ہی پڑا، اور یہ ہوا دوسری جنگ عظیم میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی واحد بڑی معیشت تھا جو مکمل طور پر تباہ حال نہیں ہوئی تھی، اور عسکری اعتبار سے دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے امریکہ نے جنگی لیڈرشپ بھی حاصل کر لی، مگر یہاں امریکہ نے ایک تو ایسی چالیں چلیں جن کی وجہ سے امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس عالمی نظام کا حصہ بن گیا۔ معاشی اعتبار سے امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک میں تجارت اور معیشت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بریٹن ووڈ معاہدہ بنایا، جس کا مقصد تو دنیا بھر کی معیشتوں کو مضبوط کر کے ایک اور عالمی جنگ کو روکنا تھا۔ مگر اس سے IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ورلڈ بینک کے وجود کی بنیاد بھی ڈالی گئی، جہاں امریکہ اور امریکی ڈالر کی عالمی بالادستی کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس طرح اقوام متحدہ کی بنیاد تو رکھی گئی، مگر امریکی اثر اس قدر زیادہ تھا اور ہے کہ یہ تنظیم امریکہ کے بغیر آج بھی ناکارہ ہے۔ عسکری اعتبار سے امریکہ نے نیٹو بنایا، جس کا مقصد سوویت یونین کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، مگر اس کے ذریعے ویتنام اور افغانستان جیسے ممالک میں مداخلت کی گئی۔ سوویت یونین کے خلاف سرد جنگ کے دوران امریکہ نے لاطینی امریکہ میں اور دیگر کئی ممالک جیسا کہ ایران اور سعودی عرب میں آمرانہ حکومتوں کی نہ صرف حمایت کی، بلکہ جہاں کا ڈکٹیٹر پسند نہیں آیا جیسا کہ یوگوسلاویہ، وہاں مخالف باغیوں کی مدد بھی کی۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ نے سینکڑوں تنازعات میں مداخلت کی اور دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی قسم کا اتحاد قائم کر لیا۔ سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنے بین الاقوامی معاہدوں سے دستبردار ہو جاتا، مگر امریکہ نے ایسا نہ کیا۔ امریکی صدور ریگن، جارج بش، بل کلنٹن اور جارج بش جونیئر نے یہی فلسفہ اپنایا کہ امریکہ کو دنیا میں امن ساز طاقت بننا ہے، مگر دنیا میں کئی لوگ اس رائے کو درست نہیں مانتے ہیں اور اسے امریکی سامراجی عزائم چھپانے اور امریکی معاشی مقاصد حاصل کرنے کا بہانہ تصور کرتے ہیں۔ اب آ جائیں 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات کا زیادہ حصہ خود برداشت کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا ہے کہ شاید یہ بہتر ہو کہ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کو کہیں کہ وہ خود شمالی کوریا کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ صدر ٹرمپ عالمی ماحولیاتی معاہدوں سے دستبردار ہوئے ہیں۔ شمالی امریکہ میں تجارتی معاہدے نیفٹا کو اثر نو تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ عالمی ماحولیاتی معاہدوں سے دستبردار ہوئے ہیں۔ شمالی امریکہ میں تجارتی معاہدے نیفٹا کو اثر نو تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ افغانستان سے فوجیں نکالنا اور مشرق وسطی میں امریکی مداخلت سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اصول بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی کئی اور مسائل ہیں جن کے تحت ٹرمپ امریکہ کے ان اتحادوں اور معاہدوں کے اس نازک چال کو ادھیڑ رہے ہیں، جن کے ذریعے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور واحد سپر پاور بنا تھا۔